وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے آج کا اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا 15 شعبان کی حقیقت، یا 15 شعبان حقیقت کے آئینے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علما۔ سامعین، 15 شعبان حقیقت کے آئینے میں کیا اس کی حقیقت ہے؟ شعبان کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں تک ہے؟ سب سے پہلے ہم ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1969 ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اتنی کثرت سے لگاتار پے در پہ آپ روزے رکھتے تھے۔ جب آپ چھوڑنے لگتے اب عائشہ فرماتی ہیں تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی مکمل کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو صرف رمضان کے، اور شعبان سے زیادہ میں نے کسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے اندر اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان، آدھا شعبان گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس کے بعد بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا الا یہ کہ کسی کا معمول ہو تو اس معمول کے تحت وہ 15 کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ کوئی جو ہے نفلی روزے پیر اور جمعرات کے رکھتا ہے جو اللہ کے نبی نے رکھے، تو وہ اگر پیر اور جمعرات کے مسلسل روزے رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایام 20 کے روزے ہیں، مہینے کے 3 روزے ہیں 13، 14، 15 کے، وہ کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی داؤدی روزہ رکھتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑتا ہے، یہ بھی جو ہے صحیح اللہ کے نبی نے اس کی بھی اجازت دی ہے، تو وہ بھی روزہ رکھتا ہے۔ وگرنہ کسی کی عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، وہ 15 شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد، آدھی شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو اس مہینے کے اندر پایا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان یا شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح کے درجے کو پہنچی ہو جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل کیا ہو۔ اب آتے ہیں ہم 15 شعبان کی طرف۔ شعبان کی 15ویں رات کو آج ہمارے گرد و پیش کے اندر جو ماحول ہم دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، یا اس امت مسلمہ کے اندر وہ عجیب و غریب ماحول دیکھا جاتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو خاص طور سے اس طرح سے لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں کہ گویا یہ ساری راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔
گویا یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اس طرح سے لوگ اس رات کے اندر اہتمام کرتے ہیں عبادت کا اور کئی سارے اعمالوں کا۔ کیا حقیقت کے آئینے میں ان اعمالوں کی کوئی حقیقت ہے؟ 15 شعبان کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ ساری راتوں سے افضل ہے؟ کیا یہ شعبان کی 15ویں رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے؟ آئیے ہم فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے کرتے ہیں۔ ہم فیصلہ کس کی عدالت سے لیتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ کیوں فیصلہ لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَا وَرَبِّكَ تمہارے رب کی قسم ہے، حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ جب تک مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات کے اندر، تمام جھگڑوں کے اندر تمہیں فیصل نہ مان لیں، اللہ کے نبی تمہیں جج نہ مان لیں، اللہ کے نبی تمہیں قائد اور رہبر نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ کر دیں، وہ یسلموا تسلیما، تو اسے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی نگاہوں کو جھکا دیں، اپنی پیشانی کو جھکا دیں اس حکم کے آگے، اس فیصلے کے آگے، کیونکہ وہ فیصلہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور وہی حقیقی اور صحیح فیصلہ ہے۔ اب تمہیں اس کو تسلیم بھی کرنا ہے اور دل کے اندر کوئی چیز لانی بھی نہیں ہے، بلکہ سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ تو آئیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے فیصلہ لیں گے، کیا یہ 15 شعبان کی رات عبادت کی رات ہے؟ کیا یہ 15 شعبان کی رات شب قدر ہے؟ کیا یہ 15 شعبان کی رات لیلۃ القدر ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید سورہ دخان کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ قسم ہے اس کھلی کتاب کی، اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی اور روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، مبارک رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا جو کہ کھلی اور روشن کتاب ہے، انا کننا منذرین، اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ایک رات کی بابت ہمیں بتایا ہے، ایک رات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ عام رات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے آخری کلام کو، سب سے آخری قانون اور آخری سنویدھان کو نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ عام رات نہیں ہے، یہ خاص رات ہے، ہر مضبوط کام کا فیصلہ اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا 15 شعبان کی رات یہ فیصلوں کی رات ہے، تو اس رات میں اللہ رب العالمین جو تذکرہ کر رہا ہے، قرآن نازل کیا گیا، اسی رات میں اللہ تمام مضبوط کام کے فیصلے بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قدر میں کیا ارشاد فرمایا اس رات کے تعلق سے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سورہ قدر آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا اس رات کا ایک نام تو لیلہ مبارکہ ہے، دوسرا نام لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سارے مضبوط کام کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے 83 سال
4 مہینے سے بھی زیادہ وہ ایک رات افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اب یہاں وہ رات واضح نہیں ہے کہ وہ کون سے مہینے کی رات ہے، وہ کون سی رات ہے، نہ سورہ دخان میں واضح ہے نہ سورہ قدر میں واضح ہے۔ اب اس کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تیسری آیت کریمہ، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت حدیث مبارکہ قرآن کریم کی آیت کی تشریح کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے، بات کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ مبارک رات، وہ لیلہ مبارکہ، وہ رات جس میں ہر کام کا مضبوط فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ رات جو 1 مہینوں سے زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، وہ رات کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ رات رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے کے اندر، نہ کہ شعبان کی جو ہے 15ویں تاریخ کو وہ رات آتی ہے، نہیں، وہ رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہے۔ اور آپ احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، تمام احادیث کی کتابوں کو کھنگال لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو کہاں تلاش کیا کرتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے ابتدائی عشرے کا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ پہلے عشرے کے اعتکاف فرمانے کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر اور آگے ہے، دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہونے کے بعد آپ کو بتایا گیا یہ تیسرے عشرے میں ہے، یہ آخری عشرے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس رات کے بارے میں جب بتانے آ رہے تھے تو 2 شخصوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، جو 2 شخص لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے کو چھڑانے لگے تو اللہ نے ان کے دل کے اندر سے یہ بات نکال لی، آیا وہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی۔ دیکھیے جھگڑا کتنی منحوس چیز ہے، جھگڑا، لڑائی، فساد کتنی بری چیز ہے۔ اتنا بڑا خیر جس کے لیے آپ نے 10 کر کے پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا، وہ آپ کو بتا دی گئی، لیکن جھگڑے کے اندر جب آپ پڑے تو آپ کے دل سے وہ نکال لی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں اس کو تلاش کرو۔ کس کو تلاش کرو؟ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے اس کو تلاش کرو۔ کس کو تلاش کرو؟ جو لیل مبارکہ ہے۔ کس کو تلاش کرو؟ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ کس رات کو تلاش کرو؟ جس رات میں تمام کام کے مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ پھر جب وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، اس رات میں جو ہیں مضبوط کام کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں 15 شعبان کی رات میں، تو لوگ اتنا زیادہ اس رات کو کیوں اہمیت دے دیے؟ اتنا زیادہ اس رات کو اہمیت دے دی گئی اور اس میں لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کی اس شب قدر کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہو بھائی یہ جگنے کی رات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ اچھمے میں پڑ جائے گا۔ اس سے بتایا جائے قرآن کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، وہ اچھمے میں پڑ جائے گا۔ یار یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں تو بس بتایا گیا کہ 15 شعبان کی رات ہی سب سے افضل والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، جگنے کی رات ہے۔ ہم بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک یہی سمجھتے آئے اور اسی میں عبادت کرتے آئے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شب قدر نہیں ہے، شب قدر رمضان میں آتی ہے۔
تو یہ دو مسئلے ہو گئے، ایک تو 15 شعبان کو شب قدر سمجھا جا رہا ہے، اور ایک شب قدر سے بالکل غافل ہیں جو آخری عشرے میں آ رہی ہے رمضان کے۔ تو یہ جو دونوں غفلت ہیں اس کو دور کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کے ذریعے سے، قرآن اور سنت کے ذریعے سے اس کو دور کیا جائے۔ اور یہ جو اتنا بڑا جو ہے عبادت کا جو ماحول بنایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے اکثر، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر گم پایا، تو میرے دل میں خدشہ ہوا کہیں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو میں آپ کے پیچھے لپکی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں اور بقیع والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آج یہ رات کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے، جبکہ خود امام ترمذی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام بخاری نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی 15 شعبان کی رات اللہ کے نبی قبرستان گئے اور جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں مردوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعائے مغفرت کری اور کہا کہ 15 شعبان کی رات ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ حدیث جو ہے پائے تکمیل تک صحیح کو نہیں پہنچی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر جو قرآن کے بعد بخاری کا درجہ، بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، جو ہے صحیح حدیث کی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں، اس حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، لیکن اس واقعے کے اندر 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ میں آپ کو پورا واقعہ ہی سنا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا اور صاف ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات میرے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، میرے پاس آئے، میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسی چادر کا ایک پلو میرے قریب میں بچھایا، چپلیں اتاری سرہانے رکھی اور آپ لیٹ گئے۔ اتنے میں ہی میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے چادر اوڑھی، چپل پہنی اور چپکے سے دروازے سے نکلے اور دھیرے سے دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ایک دم مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جا رہی تو کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بقیع قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک جنت البقیع میں رہے اور آپ نے 3 مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی پلٹے تو میں تیزی سے پلٹی کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ نہ لے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے میں اور تیز تیز چلتی، یہاں تک کہ میں حجرے میں داخل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے جب میرا یہ حال دیکھا کہ میری سانسیں پھول رہی ہیں تو پوچھا اے عائشہ کیا ہوا ہے، کیوں سانسیں پھول رہی ہیں؟ اے عائشہ یہ تو تم مجھے بتاؤ ورنہ وہ رب تعالیٰ مجھے بتائے گا جو باریک بین ہے۔ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آپ کے پیچھے گئی تھی کہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا جو سایہ میں نے اپنے آگے دیکھا تھا وہ تم ہی تھی؟ کہا وہ میں ہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے سینے کے اوپر مارا اور اس ہتھیلی کی ضرب میں نے محسوس کی اور فرمایا کیا اے عائشہ تم یہ سمجھتی ہو اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان خیانت کریں گے؟ کہا اے عائشہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جبریل علیہ السلام ابھی گیٹ پر ہی تھے، اندر داخل نہیں ہوئے تھے کیونکہ تم نے اپنے اضافی کپڑے اتار رکھے تھے۔ حضرت جبریل نے تمہارے سے چھپا کر چپکے سے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، میں نے جبریل علیہ السلام کو تم سے چھپا کر چپکے سے جواب دیا۔ جبریل نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ بقیع والوں کے لیے جا کر مغفرت کی دعا کریں۔ تو چنانچہ میں چپکے سے اٹھا اور چل دیا اور بقیع والوں کے لیے میں نے مغفرت کی دعا کی۔ یہاں 15 شعبان کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں سرے سے کہ وہ رات 15 شعبان کی رات تھی۔
اس حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں ہے جو صحیح حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ اور ایک نکتہ یہاں اور پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھپ کر قبرستان گئے، ان کو جگانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اگر یہ جگنے کی رات ہوتی، یہ لیلۃ القدر ہوتی، یہ شب قدر ہوتی، یہ عبادت کی رات ہوتی، تو کیا اللہ کے نبی ام عائشہ کو سونے دیتے؟ جب شب قدر رمضان المبارک کی طاق رات آتی تھی تو اللہ کے نبی کیا عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ کمر کس لیا کرتے تھے، ازار بند کو باندھ لیا کرتے تھے، اور سارے گھر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے اور عبادت کروایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز بجماعت پڑھائی، وہ سب کو لے کر پڑھائی، 3 دن اکیلے نہیں پڑھائی، تاکہ پتہ چل جائے، اور طاق راتوں میں پڑھائی کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی رات ہے۔ تو ہم عائشہ کو چپکے سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات نہیں تھی، وہ جگنے کی رات نہیں تھی، وہ عبادت کی رات نہیں تھی، وہ شب قدر نہیں تھی، وہ لیلۃ القدر نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی عام رات تھی جس میں اللہ رب العالمین نے خاص اللہ کے نبی کو حکم دیا تھا۔ ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ آج سوچیں گے کہ نہیں قبرستان تو گئے تھے، چلو قبرستان چلتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے قبرستان جاتے ہیں، اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی۔ اور اگر ایسا تھا تو اللہ کے نبی کو تمام صحابہ کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ کوئی صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، عمر فاروق گئے، عثمان غنی گئے، حضرت علی گئے، سعد بن ابی وقاص گئے، کوئی صحابی گئے اللہ کے نبی کے ساتھ قبرستان؟ جو ہم آج ٹولے بنا کے قبرستان جا رہے ہیں، گروپ بنا کے قبرستان جا رہے ہیں، نہیں گئے۔ تو یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ 15 شعبان کی رات تھی تو اللہ کے نبی کا یہ عمل نہیں تھا کہ اجتماعی طور پر قبرستان جائے، بلکہ تنہا گئے تھے، چپکے سے گئے تھے۔ اور دوسری چیز، قبرستان کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا اور جو آپ نے امت کو حکم دیا، وہ کس لیے دیا؟ ایک تو دعائے مغفرت، اور دوسری تمہیں آخرت یاد آئے۔ تو قبرستان جانے کا واحد مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت یاد آئے کہ ہمیں بھی اسی شہر خاموشہ کے اندر آنا ہے، اسی مٹی میں ہمیں بھی مل جانا ہے، یہی ہمارا گھر ہے، ہمیں آخرت یاد آئے۔ بتائیے، خوشبو لگا کر، نئے کپڑے پہن کر، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ساتھ لے کر، گروپ بنا کر قبرستان کو سجا کر اگر جایا جائے گا، آخرت یاد آئے گی؟ نہیں آئے گی، آخرت یاد نہیں آئے گی۔ اور ایک چیز اور، قبروں پہ میلے لگتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بڑی بڑی قبریں بنا کر لوگ ان پہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہوتی ہے جس میں ساری قبروں کو سفید کر دیا جاتا ہے، ساری قبروں کو تعظیم کیا جاتا ہے، ہر قبر پہ اس کا لواحق کھڑا ہے، لواحقین میں سے کوئی کھڑا ہے ہر قبر کے اوپر، اور کمکمے لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں۔ بعض قبرستانوں میں تو چائے کا انتظام ہو رہا ہے، اب آگے چل کر ہو سکتا ہے ناشتے کا اور کھانے کا بھی انتظام شروع ہو جائے۔ تو یہ شریعت ہے؟ یہ ہرگز شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ قبرستان کی بے حرمتی ہے، یہ قبروں کی بے حرمتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس طرح قبرستان کو کبھی نہیں سجایا، اللہ کے نبی کبھی اس طرح گروپ بنا کے قبرستان نہیں گئے۔ قبرستان جانے کا حکم ہے، روز جائیے، ڈیلی جائیے، کوئی دن خاص مت کیجئے، کوئی مہینہ خاص مت کیجئے، کوئی سال خاص مت کیجئے، جائیے تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ ایک چیز اور، 15 شعبان کی رات سے پہلے، یعنی جو آج کا دن ہے 14 شعبان کا دن، اس دن کے اندر لوگ حلوے بناتے ہیں، طرح طرح کے رنگ برنگے، کوئی 7 حلوے بنا رہا ہے، کوئی 8 حلوے بنا رہا ہے، کوئی سوکھا، کوئی کیڑا، کوئی کیسا، مختلف قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں، اور مارکیٹ سے نئے مٹکے گھڑے لائے جاتے ہیں، اور نئے مٹکوں کو لا کر ان کو اچھی طرح سے پاک صاف کر کر رکھ دیا جاتا ہے، حلوہ بنا کر ایک روم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ روحیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، روحیں آئیں گی؟ کس کی روح آئیں گی؟ بولے جو ابھی مرے ہیں، اس سال مرے ہیں، ان کا یہ عرفہ ہے، تو خاص طور سے ابھی دادا کا انتقال ہوا یا والد کا انتقال ہوا یا بھائی کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہوا،
خاص طور سے اس کا عقیدہ رکھا جائے گا کہ وہ آئیں گے اور وہ گھڑا پاک کر کے رکھا ہوا ہے، پانی بھرا ہے، اس گھڑے میں سے پانی پئیں گے اور وہ حلوہ بنا ہوا ہے وہ کھائیں گے۔ کیسا عقیدہ ہے مسلمانوں؟ کیا یہ ایک ایمان والے کا عقیدہ ہو سکتا ہے اس طریقے کا؟ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ کافر اور مشرکین کا عقیدہ ہے جو وہ اپنی مردوں کی آتماؤں کے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ وہی عقیدہ آج مسلمان اپنے مردے کی روح کے ساتھ رکھ رہا ہے، بالکل سیم عقیدہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مومن آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور جو قبر میں چلے گئے ہیں، جو برزخ میں چلے گئے ہیں، وہ قیامت کی صبح ہی اٹھیں گے۔ بس اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کریم ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، اب کب اٹھائے جائیں گے؟ 15 شعبان کی رات کو، کہ ہر 15 شعبان کی رات کو اٹھایا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر کھا کے آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر کھا کے آ جاؤ۔ یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ شریعت سے کھلواڑ ہے کہ مردہ جاتا ہے کھا کے آ جاتا ہے، پھر ہر سال جاتا ہے پھر کھا کے آ جاتا ہے۔ یہ شریعت نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے، یہ شریعت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک چیز یہ کہ 15 شعبان کی رات میں مردوں کی روحیں آتی ہیں، اپنے گھروں پر کھانا پکا کر رکھتے ہیں اور پھر خود کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان۔ روحیں تو گھر آ رہی ہیں اور خود قبرستان جا رہے ہیں، ویلکم کون کرے گا روحوں کا؟ تو یہ کیا ہے؟ جو بھی بدعت کی جاتی ہے اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے حلوہ اس لیے بناتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، اور کہیں کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے دانت شہید ہوئے تھے اس لیے آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے حلوہ کھایا تھا تو ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ واہ، مسلمان کو حلوہ کھانے کی سنت یاد رہی، دانت تڑوانے کی سنت بھول گیا۔ پہلے دانت تڑواؤ، پہلے اپنے چہرے کو خون آلودہ کرو اللہ رب العالمین کے لیے، پھر حلوہ کھانا لگے گا ہاں سنت ادا ہو رہی ہے۔ ثابت دانتوں سے، 32 دانتوں سے حلوہ کھایا جا رہا ہے اور نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ حلوہ روحوں کے لیے بنا رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اللہ کی نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ فیصلہ پہلے کر لو کہ کس لیے حلوہ بن رہا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور جنگ احد عید کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں آتی ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ جنگ احد کب ہوئی؟ شوال کے مہینے میں، اس کی تاریخ شوال کے مہینے میں آتی ہے، شعبان کے مہینے میں آتی نہیں ہے۔ یعنی دانت ٹوٹ رہے ہیں شعبان میں، دانت شہید ہو رہے ہیں شعبان جو ہے شوال میں، اور حلوہ کھایا جا رہا ہے شعبان کے اندر، مارے گھٹنا اور پھوٹے سر۔ تو یہ یاد رکھنا، بدعت کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس اٹکل پچوں کے ساتھ ان بدعتوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان ساری بدعتوں سے، ساری خرافاتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اور اگر جگنے کی رات تلاش کرنی ہے، عبادت کی رات تلاش کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی رات تلاش کرنی ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ وہ رات حاصل بھی ہوگی، اور 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ اللہ رب العالمین ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے 15ویں شعبان کی رات کے اندر الگ الگ عبادتیں منسوب بھی کر لی۔ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، شب قدر جو حقیقی شب قدر ہے جو آخری عشرے میں آتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ تم اتنی رکعت شب قدر میں پڑھو، اس طرح سے پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں، عام عبادت ہے۔ خوب قرآن کریم پڑھو، خوب جو ہے نوافل کا اہتمام کرو، جو ہے اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، اس میں خاص عمل کوئی ہے ہی نہیں سوائے ایک دعا کے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بس یہ دعا اللہ کے نبی نے خاص امائشوں کو بتائی کہ جب یہ شب قدر کو پالو تو یہ اللہ سے دعا کر لو۔ لیکن اس رات کے اندر ایسی ایسی نمازیں گھڑ لی گئیں، ایسے ایسے طریقے گھڑ لی گئی، میں آپ کو بتاؤں ایک نماز اس کے اندر مشہور ہے جس کو صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہزاری نماز
آئیے ہزاری نماز کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ اگر لوح محفوظ میں وہ بدبخت لکھا ہوگا تو اللہ اس کو مٹا کے خوش بخت لکھ دے گا، اور مزید فرمایا آئندہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ من گھڑت جھوٹی روایت ہے یہ، اس کی کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کیا پیش کی جاتی ہے؟ دوسری روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص اس رات کے اندر نماز پڑھے 14 رکعت ہے، اس کا طریقہ بھی بتا رکھا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھے تو کیا ہوگا، کیا ثواب ملے گا؟ 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں سے آئی یہ روایت؟ کہاں سے آیا یہ طریقہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی فضیلتیں کہیں ذکر نہیں کی۔ فرض روزے کی بھی یہ فضیلت نہیں آئی ہے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ فرض روزہ اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو 60 حج کا یا 40 حج کا یا 20 حج کا ثواب ملے گا یا 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، نہیں۔ جب فرض روزے کی یہ فضیلت نہیں آئی تو یہ نفل روزہ ہے، اور وہ روزہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں، اس کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس نماز کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جتنی بھی یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں 15ویں شعبان کی رات میں خاص طور سے پڑھی جا رہی ہیں، یہ ساری نمازیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اس رات کے اندر جاگنا، عبادت کرنا خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں جس کا معمول ہو ڈیلی تہجد پڑھتا ہو اس رات میں بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کا معمول ہو ڈیلی رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو اس رات میں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خاص 15ویں شعبان کی نیت سے کہ آج جگنے کی رات ہے اور اس رات میں عبادت کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ عبادت بالکل بھی صحیح نہیں ہوگی، بلکہ یہ عمل ہمارا بدعات پر مبنی ہوگا۔ کیوں بدعات پر مبنی ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خاص کر کے عبادت نہیں کی، نہ اس رات کی خاص کوئی فضیلت بتائی۔ ایک حدیث ہے جس کو بہت زیادہ زور دے کر صحیح قرار دی، حسن درجے تک پہنچایا گیا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی سے کوئی خاص عبادت کا ذکر ہی نہیں کہ تم اس رات میں عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں، رب العالمین ان تمام بدعتوں سے، خرافاتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شرک و بدعت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، قرآن و سنت کا اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنائے قرآن و سنت کے اوپر۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے اللہ رب العالمین درگزر فرما دے، اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔